دوستو قرآن مجید میں جابرہ اطعام طعام کا بڑا ذکر آیا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس کا ترجمہ بڑا آسان فہم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو دراصل اس کا پس منظر اس آیت کریمہ کے نزول کا یہ ہے، اس کا شان نزول جو مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے، اور یہ لوگ 3 دن سے بالکل بھوکے ہیں، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، کچھ میسر بھی نہیں۔ حضرات حسنین کریمین بالکل چھوٹے ہیں، کم عمر ہیں، نونہال ہیں۔ بھوک کی شدت سے جب پریشان حال نظر آئے تو سیدہ کائنات بے چین و بے قرار ہوئیں، اور مولا علی مشکل کشا سے کہا کہ آج 3 دن گزر گئے، ہم روزے سے ہیں، صرف پانی پی کر روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے معصوم بچے حسنین کریمین زیادہ بھوک کو سہ پائیں گے۔ ساتھ میں آپ کی خدمت میں سیدہ کائنات کی خادمہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں جو خدمت کر رہی ہیں۔ مولا علی مشکل کشا نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو میں کچھ انتظام کر آتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ مولا کائنات نکلے اور ایک یہودی کے باغ میں پہنچے اور وہاں پر پانی سینچا اور کچھ اجرت ملی۔ جب اجرت ملی، رات بھر محنت کرنے کے بعد مولا کائنات نے اس اجرت سے، ان پیسوں سے، مولا کائنات دینار و دراہم سے کچھ آٹا اور جو خرید لیا، کچھ جو خریدا، گھر کو لے کر آئے اور سیدہ کائنات کے حوالے کر دیا۔ رات بھر محنت کی ہے دیکھیں۔ اس کے بعد جب خدمت اقدس میں سیدہ کائنات کے پیش کیا گیا تو مالک نے یہ دو جہاں نے اپنے ہاتھوں سے اس چکی کو پیسا، آٹا نکالا، پھر روٹی پکائی۔ اب روٹیاں بنی ہیں دیکھیں مولا کائنات کے لیے، حسنین کریمین کے لیے، خادمہ فضہ کے لیے، سیدہ کائنات کے لیے 5 روٹیاں بنائی گئیں۔ اس زمانے میں بڑی بڑی روٹیاں بنائی جاتی تھیں اور وہ خدمت میں پیش کی گئیں۔ اب سب ساتھ مل کر بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ A family that eats together stays together کا جو محاورہ ہے، سب ساتھ مل کر بیٹھ کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب ساتھ بیٹھے ہیں۔ جب اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پہلا نوالا اٹھانا ہی چاہتے تھے، 3 دن کے فاقہ ہے، 3 دن کی بھوک ہے، ایک سائل نے دروازے پر دستک دی، ایک مسکین نے دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ کون ہے جو اس مسکین کو کھانا کھلائے۔ سیدہ کائنات نے جیسے ہی سائل کی آواز سنی اور کہا سنا کہ یہ بھوکا ہے، مالک نے یہ دو جہاں اٹھی، اپنی روٹی لے جا کر اسے پیش کر دی۔ یہ دیکھا تو مولا علی مشکل کشا نے بھی اپنی روٹی اس مسکین کو دے دی۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا اور مالکنی کے اس عمل کو دیکھ کر ننھے حسنین کریمین نے بھی اپنی اپنی روٹیاں اس مسکین کے حوالے کر دی، اور حضرت فضہ جو ان کی خادمہ تھی، سیدہ کائنات کی خادمہ خاص، انہوں نے بھی اپنی روٹی دے دی۔ پھر مالکنی اٹھی اور جو باقی حصہ جو کا رکھا ہوا تھا اسے لیا، پھر پیس رہی ہیں۔ دیکھیں آپ، چکی پیسنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بڑی محنت اور مشقت لگتی ہے۔ بھوک کیا ہے 3 دن کی، ایک مرتبہ پہلے ہی پیس چکی ہیں، روٹی بنا چکی ہیں، بانٹ چکی ہیں، اس کے بعد پھر پیسا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو امتحان منظور تھا، امتحان۔ اللہ نے پھر ایک سائل کو بھیجا، ایک یتیم آیا۔ یتیم آ کر کہنے لگا، جب روٹی بنی پھر دوسری مرتبہ بیٹھے کھانے کے لیے، نوشت کرنے کے لیے، پھر ایک یتیم آیا اور آ کر کہنے لگا کون ہے جو یتیم کی بھوک کو پورا کرے، اس کی حاجت کو پورا کرے، اس یتیم نے بہت دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ پھر وہی عمل ہوا، سیدہ نے، مولا علی مشکل کشا نے، حسنین کریمین نے اور خادمہ نے اپنی اپنی روٹیاں لے جا کر اس یتیم کے حوالے کر دی۔ اب دیکھیں آخری حصہ بچا ہوا ہے جو کا، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے کھانے کو۔ اگر اب کوئی آ جاتا ہے تو پھر اہل بیت اطہار، نبی کا خاندان، نبی کا گھرانہ بھوکا رہ جائے گا۔ تیسری مرتبہ پھر پیسی، تیسری مرتبہ پھر روٹی بنائی، پھر کھانے کے لیے سامنے پروس کر رکھی گئی۔ پھر ایک قیدی آ گیا، قیدی آ کر کہنے لگا، دستک دی اہل بیت اطہار کے دروازے پر، نبی کے گھر کے دروازے پر دستک دی اور کہنے لگا کون ہے جو اس قیدی کی حاجت کو پورا کرے، کئی دن سے اس نے کچھ کھایا نہیں۔ پھر وہی عمل ہوتا ہے دوستو، سب نے اپنی اپنی روٹیاں دے دی۔ یہ عمل اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا، اس قدر پسند آیا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے مشاہدہ فرمایا اور جبرائیل امین کو کہا کہ جاؤ یہ خوشخبری میرے محبوب پر جا کر آیت کریمہ کی شکل میں نازل کر آؤ۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے دوستو اہل بیت اطہار کی قربانیوں پر۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں
آیتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں، کس کی محبت؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیم کو، اسیر کو اور مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو دوستو، دراصل بات صرف اتنی سی ہے کہ اہل بیت اطہار نے وہ قربانی پیش کی ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ 3 دن کے بھوکے رہ کر 3 وقت کی اپنی روٹیوں کو یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو دے دینا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو اس قدر پسند فرمایا، اس عمل کو اتنی قدر و منزلت کی نگاہ سے قدرت نے دیکھا کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کے انفاق کے، ان کی اس عمل کو قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں محفوظ فرما دیا ہے۔ دوستو، یقیناً اہل بیت اطہار ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد مبارکہ کی روشنی میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انی ترکتم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، میں 2 بھاری بھرکم چیزیں تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت اطہار ہے۔ ان کا دامن تھامے رکھنا، ان کے طریقے پر عمل کرتے رہنا، اور جو یقیناً ان کے طریقے پر عمل کرتا رہے گا وہ کامیاب اور کامران رہے گا۔ آج